السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ 3 مختلف آیات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ 3 مختلف صورت میں سے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ الزمر میں سے ہے، سورہ الزمر میں سے، اور آیت نمبر ہے 71۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت روز محشر کا ایک سین بتا رہے ہیں جس میں وہ جو بندے ہیں وہ کیا ہیں، جو گنہگار بندے ہیں وہ جہنم کے دروازوں پہ پہنچے اور پھر جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور پھر انہوں نے مطلب ایک طرح کا یہ اس طرح کا سین ہوگا کہ پھر وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری آیت جو ہے ہمارے پاس وہ سورہ فصلت سے ہے اور آیت نمبر 22 ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب وہ لوگ پہنچیں گے جہنم کے آگے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائے گی، جو وہ کرتے تھے وہ بتانے لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ آیت ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے ہمارے پاس وہ سورہ الزخرف سے ہے، آیت نمبر 38 یا پھر 38۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیتا، مطلب پھر یہ وہاں کا سین ہے کہ یہ لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو وہ پھر اپنے جو ساتھی شیطان ہے اس سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ میں خواہش کرتا ہوں، میں کاش کہ تم مجھ سے اتنا دور ہوتے جتنا کہ مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں کے پاس 3 آیات ہیں۔ پھر دوبارہ سے میں سینز بتا دیتی ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ والا سین بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر دوسری آیت جو تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب جہنم پہ پہنچیں گے تو ان کی کان، ان کی آنکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس یہ بولا ہے کہ جب وہ پہنچیں گے، جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے، جب وہ اس تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جو جلد ہے وہ ان کے خلاف گواہی دینے لگ جائے گی۔ اور جو آخری آیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ لوگ، اور پھر وہ شیطان کو مطلب شیطان سے وہ ایک طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کر دیا، میں یہ اب خواہش ہی کر سکتا ہوں کہ کاش تم میرے سے اتنا دور ہوتے جتنا مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہوتے۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ سینز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً سیم ہی الفاظ استعمال کیے۔ حتیٰ اذا جا، فرسٹ میں آہوہا ہے، حتیٰ اذا جاؤہا، پھر دوسرے میں حتیٰ اذا ما جاؤہا، اور آخری میں ہمارے پاس حتیٰ اذا جاءنا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ 3 سیم الفاظ ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس دوسری سورہ فصلت سے جو آیت ہے نا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کا اضافہ کیا ہے، مطلب ماں، حتیٰ اذا ما جاؤہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس نا، جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ تینوں آیات جو ہے نا، مطلب تینوں آیات کا یہ والا حصہ تقریباً ایک جیسا ہی ترجمہ ہوگا ان کا۔ لیکن عربک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ماں کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا زور آ جاتا ہے، مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے عربی میں کہا جاتا ہے وزن، مطلب اس جملے میں وزن آ گیا، تو ماں سے کیا ہے تھوڑا سا زور آ گیا، تھوڑا سا وزن آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس چھوٹے سے ماں کی ایڈیشن سے، اس چھوٹے سے ماں کے اضافے سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں سینز میں سے، ان تینوں یہ جو سینیریوز ہیں، ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ خوفناک سینیریو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنے ہی ہاتھوں کو، اپنی ہی آنکھوں کو، اپنے ہی کانوں کو، ہمارے جلد کو، مطلب جلد میں تو پھر پورا جسم آ جاتا ہے، اپنے ہی جسم کو اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہوئے دیکھیں گے۔ مطلب آپ امیجن کرو، آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل کب ہوتے ہو؟ جب آپ خود کے ساتھ ہوتے ہو۔ جب آپ کے ذہن میں گناہ کا گمان بھی آتا ہے تو آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل خود کی ذات کے ساتھ ہوتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، اور بے شک دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی ذات ہمیشہ مطلب، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو کہ اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کی جلد، آپ کا جسم
آپ کی آنکھیں، آپ کا کان، آپ کے کان، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا انوالو ہوئی ہوتی ہیں آپ کے ہر گناہ میں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ آپ کی خود کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے ہمیں تحفے دیے ہیں۔ یہ تحفے اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑے ٹائم کے لیے ہم لوگوں کو دے دیے گئے ہیں، اور تقریباً یہ ہم لوگوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم آنکھوں سے ادھر دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں مطلب اگر ہم ایک طرف دیکھنا چاہیں اور اپنا سر بھی موڑیں، اپنی آنکھیں بھی موڑیں، تو ہماری آنکھیں مڑ جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے غلامی میں ہے۔ جب قیامت آئے گی نا تو اصل مالک ان سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات۔ تو جب قیامت آئے گی نا تو پھر یہ اپنے اصل مالک کی طرف مڑیں گے اور کہیں گے یا رب میں آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس بندے نے مجھے آپ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا۔ مطلب وہ ایک طرح کے رونے والی حالت نہیں ہو جاتی بندگی کی، ماسٹر مالک میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو آپ کو ناراض کرے، ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا۔ آپ کی آنکھیں جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہے نا رو رہی ہوتی ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ نہ کرواؤ، لیکن کیونکہ وہ آپ کی غلامی میں ہوتی ہیں اور آپ جدھر دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو، جو سننا چاہو سن سکتے ہو، جو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم آپ کا خود کا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب روز محشر ہمیں یہ انکشاف ہوگا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں تھی، تو وہ جہنم کو دیکھنے سے بھی زیادہ خوفناک جو ہمارے پر زیادہ بھاری ایک طرح کا بھاری جو ہم پہ ہوگا، وہ ہم لوگوں کی جب ہمارے پر یہ انکشاف ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہماری نہیں تھی، اور پھر ایک طرح کی انسین سی کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی انہی چیزوں سے، تم میرے ہی خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، تم تو میرے ہی حصے نہیں ہو، اور پھر وہ بتائے گی کہ نہیں ہم تو اپنے رب کی غلامی میں ہیں۔ آپ ایک دفعہ سوچو، مطلب آپ کے جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہو پوری دنیا کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، آپ بس امیجن کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کریں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، بے شک وہ بہت رحیم ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سے کوشش ہی چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔